الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلے مومن کا ہتھیار کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسم اعظم کے متعلق سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ سلسلے کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت سماعت کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کے الفاظ اور کون سے وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں جن کی برکت سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالی جل جلالہ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام جسے پڑھنے سے اللہ تعالی سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالی ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ اور برکتوں والا بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت عطا فرماتا ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آ جاتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور بے شمار فیوز و برکات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض مبارک نام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین میں مذکور ہے کہ وہ یہ اسماء ہیں کہ جن کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کسی اہم معاملے میں دعا مانگتے وقت ان میں سے بعض یا تمام کے تمام ذکر کر کے اگر دعا مانگی جائے تو قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسم اعظم کی تلاش کے تذکرے ہم نے کتابوں میں پڑھے کہ لوگ اس کی تلاش میں سال ہا سال بعض اوقات اسم اعظم کے جاننے والوں کی خدمت میں رہتے اور اسم اعظم کے متلاشی رہتے، اور پھر وہ اللہ کے نیک بندے اس کے اہل کو وہ اسم اعظم تعلیم دیتے۔ جیسا کہ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ اسم اعظم کے متعلقہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب
عیون الحکایات کے صفحہ 136 پر منقول ہے کہ اسم اعظم کی تلاش میں ایک شخص ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے. اس کے تفصیلی واقعہ یہ عیون الحکایات محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جس کو المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کی مجلس انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. حضرت سیدنا یوسف بن حسن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی اسم اعظم جانتے ہیں. چنانچہ میں مصر کی طرف روانہ ہوا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا بالآخر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میری داڑھی کافی بڑی ہوئی تھی، ایک بڑا سا پیالہ میرے پاس تھا. آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر دوسری طرف متوجہ ہو گئے، پھر میری طرف بالکل التفات نہ فرمایا. میں بھی آس لگائے بیٹھا رہا کہ کبھی نہ کبھی تو نظر کرم ضرور فرمائیں گے. اسی آس میں کافی دن گزر گئے. ایک دن ایک تیز تراز چرب زبان شخص جو علم کلام میں ماہر تھا آپ کے پاس آیا اور مناظرہ کرنے لگا. آپ نے دلائل سے گفتگو کی، لیکن وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے قابو نہ آیا. جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس سے مناظرہ کیا اور اسے لاجواب کر دیا. وہ شکست کھا کر وہاں سے چلا گیا. اب حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی میرا مقام جان چکے تھے. آپ میرے پاس آئے اور مجھے گلے سے لگایا اور میرے سامنے بیٹھ گئے. کہ 1 سال تک میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا رہا. ایک دن موقع پا کر میں نے عرض کی، حضور میں 1 سال مسلسل آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، اب میرا حق آپ پر لازم ہو گیا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اسم اعظم جانتے ہیں. 1 سال کے عرصہ میں آپ مجھے اچھی طرح جان چکے ہوں گے. حضور مجھے یقین ہے کہ میری مثل آپ کسی ایسے کو نہ پائیں گے جسے اسم اعظم سکھایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا. لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. میں 6 ماہ تک مزید آپ کی خدمت کرتا رہا. ایک دن آپ نے ایک تھال اور رومال میں بندھی ہوئی کوئی چیز دے کر فرمایا، اے نوجوان، شہر فسطاط میں رہنے والے ہمارے ایک فلاں دوست کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا ہماری خواہش ہے کہ تم یہ تھال اس تک پہنچا دو. میں نے وہ تھال اٹھایا اور فسطاط کی طرف چل پڑا. میں سوچ رہا تھا کہ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا شخص فلاں شخص کو ہدیہ بھیج رہا ہے، اس تھال میں ضرور کوئی خاص چیز ہوگی. دیکھوں تو صحیح کہ آخر آپ نے اپنے دوست کو کیا تحفہ بھیجا ہے. میں بے صبرا ہو گیا. ایک پل کے قریب پہنچ کر تھال نیچے رکھا. اس میں نہ جانے کیا چیز تھی جسے رومال سے باندھ دیا گیا تھا. میں نے رومال کھول کر اوپر اٹھایا تو ایک چوہا نکل کر بھاگا. یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور دل میں کہنے لگا، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جیسے بندے نے مجھ جیسے شخص کے ہاتھوں اپنے دوست کو تحفہ میں چوہا بھجوا کر میرے ساتھ مذاق کیا ہے. چنانچہ میں اسی غصہ کی حالت میں آپ کے پاس پہنچا. آپ نے میری حالت دیکھ کر فرمایا، اے نادان، ہم نے تجھے آزمایا اور ایک چوہا تیرے پاس امانت رکھوایا، لیکن تو چوہے کے معاملے میں بھی خیانت کر بیٹھا. اگر میں نے اسم اعظم امانتاً تیرے پاس رکھ دیا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ جا مجھ سے دور ہو جا، تو اس قابل نہیں کہ تجھے یہ دولت دی جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں کہ ہمارے بزرگ اس معاملے میں کتنے احتیاط فرماتے تھے کہ اسم اعظم یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اسم اعظم
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص نام یا خاص اسم ہے یا وہ خاص الفاظ ہیں جن کی برکت سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اسم اعظم یاد ہے تو فرمائیے گا۔ جواب دیا کہ پیٹ کو حرام لقمے سے پاک رکھو اور دل سے دنیا کی محبت دور کر دو تو جو اسم الہی پڑھو گے وہی اسم اعظم ہوگا۔ یہاں کتنا پیارا عمل حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ پیٹ کو حرام لقمے سے پاک رکھو اور دل سے دنیا کی محبت دور کر دو تو جو اسم الہی پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کے جس نام کے ذریعے دعا مانگو گے وہی اسم اعظم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین سے جو اسم اعظم کے الفاظ کا تذکرہ ملتا ہے اس کا یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ہو سکے تو آپ اپنے پاس جو ہے وہ مدنی پیڈ اور قلم لے لیں، یعنی کاغذ اور قلم اپنے پاس رکھیں، اس پہ نوٹ کرتے رہیں اسم اعظم کے الفاظ یا جو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم اور بڑی ہی قیمتی معلومات ہیں، کیونکہ اسم اعظم کے بارے میں ایک بزرگوں کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، عرصہ دراز تک ان کی خدمت کرتا رہا اور کہا حضور مجھے اسم اعظم سکھا دیں جو آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ اس نے کہا حضور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں عرصے سے آپ کی خدمت میں ہوں، آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں۔ تو انہوں نے اس کو آزمانے کے لیے بھیجا کہ شہر کے دروازے پر چلے جاؤ، تمہیں جو واقعہ نظر آئے مجھے آ کے بتانا۔ تو وہ چلا گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا، لکڑیوں کا گٹھا تھا اس کے پاس، ایک کوتوال یعنی پولیس والے نے اس کا لکڑیوں کا گٹھا بھی چھین لیا اور اس کو مارنے بھی لگا۔ اس شخص کو بڑا غصہ آیا دیکھ کر، جب واپس ان بزرگوں کے پاس آیا تو واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسم اعظم جانتے ہوتے اور اس بوڑھے شخص کی جگہ تم ہوتے تو بتاؤ تم کیا کرتے؟ اس نے کہا کہ میں تو اس کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے جانتے وہ بوڑھا شخص کون ہے؟ وہ بوڑھا شخص اسم اعظم سکھانے میں میرا استاد ہے۔ اتنا حلم، اتنی بردباری، اتنا حسن اخلاق، اس قدر برداشت اور تحمل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ خاص اسم جان جائے، جو اسم اعظم جان جائے تو اسے چاہیے کہ بھلائی کا خواہاں ہو، خیر کا خواہاں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ اپنے کرم سے ہمیں حلم بھی عطا فرما دے، ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بھی بنا دے، آمین۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ آیت کریمہ جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، جو اس کے ساتھ دعا کرے قبول ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ قبولیت دعا خصوصاً دفع بلا میں اثر تمام رکھتی ہے، یعنی اسم اعظم، اس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ قبولیت دعا اور خصوصاً دفع بلا کا ذریعہ ہے، یعنی بلائیں اس کے ذریعے دفع ہوتی ہیں اور دعائیں اس کے ذریعے قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب وہ اس سے پکارا جائے قبول فرمائے اور جب اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے ذریعے
جب اللہ تعالیٰ کو اس اسم اعظم کے ذریعے پکارا جائے تو اجابت کرے یعنی قبول فرمائے، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے۔ وہ فرمایا کہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 تاریکیوں میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ دعا فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں، اب 3 تاریکیوں کے اس میں ذکر فرمایا، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا پڑھی تو یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے کہ جب وہ اس سے پکارا جائے تو قبول فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ سے اس سے سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ یعنی اب یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ خاص دعا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی یا کہ سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو اس کو پڑھے تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مگر تو نے خدا تعالی کا ارشاد نہ سنا کہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی پس ہم نے یونس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور یوں ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ یہ وہ دعا ہے، وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو قبول فرماتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو آیت کریمہ کو اپنی دعاؤں میں اس کا ذکر کر کے، اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں۔ بلکہ آیت کریمہ کے بارے میں تو ایک حدیث پاک میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث ہے، اس میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے اپنے مرض میں 40 مرتبہ اسے پڑھا، یعنی اس آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جس مسلمان نے اپنے مرض میں 40 مرتبہ پڑھا پھر اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے ایک شہید کا اجر دیا جائے گا، اور اگر اسے شفا حاصل ہو گئی، یعنی مرض میں اس کو پڑھا، اگر تو اس مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور اگر شفا حاصل ہو گئی تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ دعا ہے، کتنا پیارا یہ وظیفہ ہے، اور حدیث پاک میں اس کو اسم اعظم بھی فرمایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے کسی کو سنا تو ارشاد فرمایا قسم خدا کی تو نے اللہ تعالی سے وہ اسم اعظم لے کر سوال کیا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے قبول فرماتا ہے۔ اب یہ جو دعا ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اس کو سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ قسم ہے پروردگار کی کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم اعظم لے کر سوال کیا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا اللہم انی اسألک،
بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اور دیگر محدثین نے اس کو کثرت کے ساتھ روایت کیا، لہذا ہو سکے تو اس کے ذریعے دعا مانگیں۔ بلکہ اسم اعظم کے بارے میں جو احادیث کا تذکرہ ہے تو امام ابن حجر وغیرہ دیگر ائمہ کرام نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث کی اسناد میں کوئی طعن نہیں، اور اسم اعظم کے متعلقہ یہ سب احادیث سے جید اور صحیح تر ہے، یعنی تمام احادیث مبارکہ جو امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی محدثین نے فرمایا کہ اسم اعظم کے متعلق جو احادیث ہیں ان میں یہ صحیح اور جید تر اس کو قرار دیا کہ یہ اس کے ذریعے دعا مانگی جائے۔ ایک اور حدیث پاک اسم اعظم کے متعلقہ کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ وہ کون کون سی آیتیں؟ ایک ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور ایک ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یعنی یہ دو آیتیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمائی اور فرمایا کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ تو ان دو آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کا تذکرہ ہے، واحد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس طرح رحمان و رحیم کا تذکرہ ہے، لفظ اللہ، اسم اللہ کا تذکرہ ہے، حی القیوم کا تذکرہ ہے۔ تو یوں دو یہ آیتیں بیان فرمائی کہ فرمایا کہ اسم اعظم ان دو آیتوں کے درمیان ہے۔ بعض علماء نے یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ بعض اولیاء کرام سے منقول ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اسم اعظم دکھا دے، تو مجھے آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا جس پر لکھا تھا یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ لہذا ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں یا ذا الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کے اس اسم کے ساتھ، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جائے۔ مزید حدیث پاک میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یا رب کہتا ہے تو رب عز و جل فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے مانگ تجھے دیا جائے۔ اسی طرح بعض علماء نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو اسم اعظم کہا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اس کو اسم اعظم کہا، یا ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارنے والے کے بارے میں بھی جو ہے وہ روایات میں ہے کہ یا ارحم الراحمین جو 3 بار کہے تو فرشتہ کہتا ہے مانگ
مانگ کہ ارحم الراحمین نے تیری طرف توجہ فرمائی. یعنی جب 3 بار یا ارحم الراحمین کہا جائے تو فرشتہ کہتا ہے کہ مانگ کہ ارحم الراحمین نے تیری طرف توجہ فرمائی. اس طرح 5 بار یا ربنا کہنا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. 5 بار یا ربنا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کے کہنے کی بھی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے. بلکہ میرا کا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب رفیق الحرمین اس کے صفحہ 294 پر ایک بڑی پیاری جو ہے وہ حکایت نقل فرمائی، ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 113 سن ہجری میں حج کے لیے پیدل چلتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا. عصر کی نماز کے وقت جبل ابی قبیس پر گیا تو وہاں ایک بزرگ کو دیکھا کہ بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یا رب اتنی مرتبہ کہا کہ دم گھٹنے لگا. پھر اسی طرح لگاتار یا رباہ کہا. پھر اسی طرح ایک سانس میں یا اللہ کہا. پھر اسی طرح یا رحمان، پھر یا رحیم، پھر یا ارحم الراحمین کہتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کے ساتھ اس کو پکارتے رہے، یا رب کہہ کر، یا رحمان کہہ کر، یا رحیم کہہ کر، یا ارحم الراحمین کہتے رہے. اس کے بعد کہا یا اللہ میرا انگوروں کو دل چاہتا ہے وہ عطا فرما، اور میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں. حضرت سیدنا لیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اسی وقت میں نے ان کے پاس ایک ٹوکری انگوروں سے بھری ہوئی رکھی دیکھی، حالانکہ اس وقت روئے زمین پر کہیں انگور نہیں تھے، اور ساتھ ہی 2 نئی چادریں رکھی ہوئی دیکھی. یعنی انہوں نے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ذریعے اس کو پکارا، پھر اپنی عرض پیش کی کہ اللہ میرا انگوروں کو دل چاہتا ہے اور میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں. تو وہ بزرگ حضرت سیدنا لیث رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے دیکھا کہ فوراً ایک ٹوکری انگوروں سے بھری ہوئی ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی 2 نئی چادریں رکھی ہوئی دیکھی. جب وہ کھانے لگے تو میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ کھاؤں گا. فرمایا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب آپ دعا فرما رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا. فرمایا اچھا آؤ اور کھاؤ، لیکن کچھ ساتھ نہ لے جانا. میں نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ انگور کھانے شروع کر دیے. وہ انگور ایسے عجیب اور لذیذ تھے کہ میں نے ان جیسے انگور ہرگز کبھی نہ کھائے تھے. ان میں بیج بھی نہ تھا. میں نے خوب پیٹ بھر کر کھائے، مگر لطف یہ کہ ٹوکری میں کچھ کمی نہ ہوئی. پھر وہ فرمانے لگے کہ ان دونوں چادروں میں سے ایک پسند کر لو. میں نے کہا چادر کی مجھے ضرورت نہیں. فرمایا اچھا ذرا سامنے سے ہٹ جاؤ. تو انہوں نے ایک تو تہبند کے طور پر باندھ لی اور دوسری اوڑھ لی، اور جو چادریں پہلے سے پہنے ہوئے تھے ان کو لے کر پہاڑ کے نیچے اتر آئے. میں بھی پیچھے ہو لیا. جب صفا و مروہ کے درمیان پہنچے تو ایک سائل نے عرض کیا اے ابن رسول آپ یہ کپڑا مجھے پہنا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا حلہ پہنائے. تو انہوں نے وہ دونوں چادریں اس کو دے دی. میں نے اس سائل کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں نے پھر ان کو ڈھونڈا تاکہ ان سے کچھ سنوں اور نفع حاصل کروں، مگر افسوس میں ان کو نہ پا سکا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہوتا چلا کہ یا ربنا 5 بار کہنا، یا ارحم الراحمین کہنا، یا رب کہنا، یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور ان کو علماء نے اسم اعظم میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہوگا کہ دعا کے دوران اکثر آپ آغاز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد کے بعد، درود پاک کے بعد یا ارحم الراحمین 3 بار کہتے ہوئے، یا ربنا 5 بار پکارتے ہوئے۔ تو یہ امیر اہل سنت کی دعا کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ امیر اہل سنت دعا جو مومن کا ہتھیار ہے، اس کی اہمیت کو کس بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ضمن میں ایک بڑی پیاری مدنی بہار میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بار ایک عیسائی پادری امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کے آستانے پر حاضر ہوا۔ یہ 26 شوال 1420 سنہ ہجری جمعرات دوپہر کے وقت کی بات ہے کہ عیسائی پادری اپنی اہلیہ کے ساتھ امیر اہل سنت کے آستانے پر حاضر ہوا۔ اس کے بقول اس کو 1 ماہ کے اندر 4 بار ایک گھنی داڑھی اور سبز امامے والے بزرگ خواب میں نظر آئے اور فرمایا کہ میرا نام عبد القادر ہے اور میں جیلان کا باشندہ ہوں۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم عطار کے پاس جاؤ۔ اسی دوران ایک بار حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت ہوئی اور انہوں نے بھی فرمایا کہ تم اگر نجات چاہتے ہو تو عطار کے پاس جاؤ۔ تو اس عیسائی پادری کا کہنا ہے کہ میں عطار سے ناواقف تھا، کس طرح تلاش کروں؟ تو کافی تلاش کے بعد آخر کار وہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی پہنچ گیا۔ کافی تلاش کیا، اس کے بعد آخر تو امیر علیہ سنت کی قیام تک پہنچنے کی اس کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنی تسلی کے لیے چند سوالات کیے جس کے عطار نے جوابات دیے اور میں 50% مطمئن ہوا، پر ابھی مسلمان نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرا دل 100% مطمئن نہیں تھا۔ اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یعنی رو رو کر اپنے انداز میں دعا مانگنا شروع کر دی۔ اب امیر اہل سنت کی رکت انگیز دعا سے اس عیسائی پادری کا بیان ہے کہ مجھ پر گریا طاری ہو گیا۔ امیر علیہ سنت رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں اور وہ عیسائی پادری جو ہے وہ اس پر گریا طاری ہو گیا، اور اس کا بیان ہے کہ میرا دل نور ایمان سے روشن ہو گیا۔ میں نے بما اپنی اہلیہ اسی دم عطار یعنی امیر اہل سنت کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے میرا اور میری اہلیہ کا اسلامی نام رکھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ حدیث پاک میں کہا دعا و سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب غور کریں کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک عیسائی پادری حاضر ہوتا ہے اور وہ اسلام کے بارے میں ابھی مطمئن نہیں ہو رہا، سوالات کر رہا ہے، امیر سنت کو جوابات بھی عطا فرما رہے، لیکن اس کے بعد اپنے مومن کا جو ہتھیار ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعا کرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ دعا تقدیریں بدل دیتی ہے۔ لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کثرت کے ساتھ دعا مانگتے رہا کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ شرکت کی برکت سے ہم اسم اعظم کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی سیکھ جائیں گے، یہ بھی ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی، بے شمار سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اچھے انداز میں کامیاب زندگی گزارنے کا ہمیں انداز نصیب ہو جائے گا۔ آئندہ سلسلے میں اسم اعظم کے مزید جو ہے وہ الفاظ اور اسم اعظم کے مزید کلمات کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہوگا، تو آپ یہ مدنی چینل کے تمام سلسلے اور بالخصوص مومن کا ہتھیار بھی پابندی سے دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار مدنی پھول آپ کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم.